بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم کبھی اس شہر میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ صدیوں غلاموں کی زندگی اور معمولی خدمات سر انجام دینے کی وجہ سے بنی اسرائیل سست ہو چکے تھے، ان کے عقل و حواس کو معطل کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ قدم با قدم اللہ پاک کے کسی نہ کسی کرشمے کا انتظار کرتے رہتے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، اے پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے ماں سوا کسی کا مالک نہیں ہوں، لہٰذا تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان میں تفریق کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، بلا شبہ ان پر ارض مقدس کا داخلہ 40 سال تک حرام کر دیا گیا، اس مدت میں یہ اسی میدان میں بھٹکتے پھریں گے۔ پس تو نافرمان قوم پر غم نہ کھا اور افسوس نہ کر۔ خیر، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ بنی اسرائیل کو بتا دو کہ اب ان کو 40 سال تک صحرائے سینا میں ہی بھٹکنا ہے، ان پر ارض مقدس حرام کر دی گئی ہے کہ جب تک ان کی نئی نسل نہ آ جائے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی قوم کے پاس ہی رکنے اور تبلیغ کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل ایک دن اسی میدان میں گھومتے پھرتے ہور نامی چوٹی کے قریب پہنچ گئے، جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغام اجل آ گیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے بیٹے الیعزر کو لے کر کوہ ہور کے اوپر آ جاؤ۔ یہ تینوں کوہ ہور پر چڑھ گئے۔ پھر حکم ہوا کہ ہارون علیہ السلام کا لباس ان کے بیٹے کو پہنا دیا جائے، اور تھوڑی دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے نیچے اتر آئے، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی روح پہاڑ کی چوٹی پر ہی ملک الموت نے قبض کر لی۔ قوم نے جب یہ دیکھا تو رونا چلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی موت کا فرشتہ پیغام اجل لے کر آیا، لیکن تب ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ اس واقعے کو نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 1339، مسلم میں 2372، نسائی میں 2091 اور اس کے علاوہ تمام حدیث کتاب میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ عزرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرشتہ موت کو تمانچہ رسید کر دیا، جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی اور باہر نکل آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے ہاتھ یا دونوں ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ہے کہ رب کریم
تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا، جو کہ ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دنیا سے پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس پہنچا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور اس بات کا حوالہ نسائی اور مسلم شریف دونوں میں دیا گیا ہے۔ حدیث سے یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ارض مقدس یعنی بیت المقدس کے اتنا قریب موت دی کہ بیت المقدس سے پھینکا جانے والا پتھر جتنی دور جا سکتا ہے، اس وقت بیت المقدس ہی انبیاء کی زمین اور مقدس زمین تھی۔ سب کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کو موت کے بعد وہاں دفن کیا جائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر دفن ہونے کی خواہش نہیں کی، بلکہ اس کے قریب تر جگہ کیوں مانگی؟ انہیں خوف تھا کہ اگر میں نے بیت المقدس کی خواہش کی تو میری قبر بہت مشہور زیارت گاہ بن جائے گی، جس سے آنے والی امتوں میں فتنہ اور فساد پھیل سکتا ہے۔ بعض تحقیق دانوں نے لکھا ہے کہ حدیث میں جس سرخ ٹیلے کا ذکر ہے وہ اریحہ کی بستی میں ہے، اور اریحہ ہی صحرائے سینا اور بیت المقدس کے درمیان واقع ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روشنی میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کی مختلف وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ فرمائی کہ در حقیقت اس میں تھپڑ کھانے والے فرشتے کا امتحان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتے ہوئے پہلے اجازت لی جاتی ہے، یوں جا کر براہ راست روح کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ جس کا چاہے امتحان لیتے ہیں اور جو چاہیں اپنی مخلوق میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب پہلی بار فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ انسانی شکل میں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بہت ناگوار گزرا کہ کیسے ایک اجنبی شخص میری خلوت گاہ میں بغیر اجازت لیے اندر آ کر مجھے مارنے کا کہہ رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت ویسی بھی جلالی تھی، جب انہوں نے اجنبی کو موت کی باتیں کرتے دیکھا اور بنا اجازت اندر آنا پایا تو اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ اس واقعے کا مقصد ملک الموت کو یہ بتانا تھا کہ انبیاء سے بغیر اجازت ان کو موت کا پیغام نہیں دیا جاتا، تاکہ جب ملک الموت نبی آخر زمان اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جائے تو ان سے ضرور اجازت طلب فرمائے۔ اور یہ بات کا حوالہ شرح نووی علی مسلم 15/129۔ اس کے علاوہ ملک الموت کا اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کر یہ کہنا کہ اے خدا مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دے جو موت نہیں چاہتا، یہ صرف اس بنا پر تھا کہ فرشتے نے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت نہ چاہنے کی وجہ سے مجھے تھپڑ مارا ہے، حالانکہ انہوں نے اجازت طلب نہ کرنے کی وجہ سے ملک الموت کو تھپڑ مارا۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔